ایک لمحہ روک کر سوچئے، ایک ایسا امام جن کا علم اتنا وسیع تھا کہ اہل سنت کے بڑے ائمہ بھی ان کے شاگرد تھے اور اہل تشیع بھی، ایک ایسی عظیم ہستی جن کے نام پر صدیوں سے لوگ نیاز دیتے آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، صرف 22 رجب ہی کیوں؟ کیا یہ دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا ہے یا شہادت کا، یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ آج رومان علی ٹی وی پر ہم رسم نہیں حقیقت بیان کریں گے، آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں وہ بات آئے گی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رومان علی ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اگر آپ اہل بیت کی سچی تاریخ اور دین کی اصل روح تعصب کے بغیر جاننا چاہتے ہیں تو رومان علی ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ علم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، امام جعفر بن محمد علیہ السلام، جنہیں تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی تھی۔ سن ولادت کے حوالے سے مختلف روایت ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق 17 ربیع الاول 883 ہجری ہے۔ معزز ناظرین، امام جعفر بن محمد علیہ السلام، جنہیں تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جانتی ہیں، آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سن ولادت کے حوالے سے مختلف روایت ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری ہے۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند اور حضرت علی علیہ السلام کے نسل پاک سے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کا زوال اور بنو عباس کا عروج ہو رہا تھا۔ سیاسی خلفشار اور اقتدار کی جنگ اور فکری انتشار۔ لیکن دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے علم اٹھایا۔ علم کا دروازہ جس سے سب گزرے ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے اہل سنت ائمہ بھی آپ کے شاگرد رہے۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے، اگر وہ 2 سال نہ تھے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ کا علم فقہ، سائنس، فلکیات اور روحانیت سب میں تھا، اسی لیے آپ کو اسلامی سائنس کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اتنی بڑی ہستی جس کا علم پوری دنیا میں پھیلا، لوگ آج ایسے صرف نیاز تک کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ کیا 22 رجب واقعی آپ کی ولادت یا شہادت کا دن ہے؟ یہاں سے کہانی نیا موڑ لیتی ہے۔ نیاز کا تصور کہاں سے آیا؟ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود نیاز کا حکم دیا تھا؟ محترم ناظرین، اب اہم سوال یہ ہے کہ 22 رجب ہوئی کو ہی نیاز کیوں؟ کیا یہ آپ کی ولادت یا شہادت کا دن ہے؟ واضح بات یہ ہے کہ 22 رجب نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور نہ شہادت کا۔ ولادت 17 ربیع الاول اور شہادت 25 شوال 148 ہجری کے قریب ہے۔ یہ روایت بذر صغیر ہند پاک میں زیادہ پہلی، صدیوں بعد یہ مشہور ہوئی۔ اس کا تعلق ایک تاریخی روایت سے جوڑا جاتا ہے کہ ایک غریب شخص نے سخت فاقے میں اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی، حالات بدلے اور شکرانے میں کھانا تقسیم کیا۔ یہی عمل بعد میں نیاز بن گیا۔ نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا کسی بزرگ کو پہنچتا ہے، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، نیکی پہلانا، اہل بیت سے محبت کا اظہار کر۔ قرآن کہتا ہے وَيُتِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نیاز نہ دین کا حکم ہے، نیاز نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت موقدہ، یہ ایک نفل عمل ہے، صدقہ اور نیت پر منحصر ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو ثواب ہے، اگر دکھاوا ہو تو فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیاز نہ دی تو نقصان ہو جائے گا، یہ درست نہیں۔ نہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا کہا ہے اور نہ دین ڈر پر عبادت سکھاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اصل تعلیم اگر وہ آج ہمیں دیکھیں تو شاید کہیں مجھے یاد کرنے کا بہترین طریقہ میری تعلیمات پر عمل ہے، جیسے سچ بولنا، عدل کرنا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا۔ تو 22 رجب ہی کیوں؟ یہ ایک روایتی دن بن چکا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔
اور خیر بانٹنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر شرک نہ ہو، غلط عقیدہ نہ ہو اور نیت اللہ کے لیے ہو تو نیکی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا آج کے لیے پیغام فرقویت سے اوپر ان کی سوچ۔ محترم ناظرین، ہم نے جانا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے اور 22 رجب کی نیاز کی حقیقت۔ اب سب سے اہم، امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں آج کیا سکھاتے، 22 رجب کو اصل میں کیا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں تھے، ان کا علم سب کے لیے تھا، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع۔ علم، عقل اور دین ان کا پیغام تھا۔ دین کو سمجھ کے ساتھ اپناؤ، اندھی تقلید کے خلاف تھے۔ فرماتے تھے جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عبادت، اخلاق، مکمل دین۔ نماز تب قبول ہوتی جب اخلاق درست ہو، روزہ تب فائدہ دیتا ہے جب زبان سچی ہو۔ 22 رجب کو کیا کریں؟ اگر کھانا بانٹتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں اور نیت اللہ کے لیے ہے تو نیکی ہے، لیکن اگر دباؤ ہو، ڈر ہو یا غلط عقیدہ شامل ہو تو رک جانا بہتر ہے۔ اصل نیاز کیا ہے؟ سچ بولنا، حرام سے بچنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، علم حاصل کرنا، انسان بنتا ہے۔ ایک لمحہ سوچئے، اگر آج امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہوں تو کیا خوش ہوں گے؟ کیا ہم صرف کھانا بانٹ رہے ہیں یا چاہیں گے کہ ہم ان کے علم کو زندہ کریں؟ یہ رسم کا نام نہیں، یاد دہانی ہے کہ دین سمجھنے کا نام ہے، اور اہل بیت راستہ دکھانے آئے تھے، رسمیں بنانے نہیں۔ اگر دین، محبت، علم اور شعور کے ساتھ آگے بڑھے تو رومان علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ 22 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب دن ہے۔ آئیے ایسی نیکی، علم اور اخلاص کے ساتھ گزاریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا دین اور سچا عمل عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔